سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت کے خلاف فورن فنڈنگ کی تحقیقات کرنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تحریک انصاف کے ایک ایسے خفیہ بینک اکاؤنٹ کا سراغ لگایا ہے جس میں 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کی بھاری رقم جمع کروا کر نکلوا لی گئی تھی، لیکن اسے کسی بھی ریکارڈ میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ ہوشربہ انکشاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے 3 ہفتے بعد سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ ذرائع سے فورن فنڈز حاصل کیے۔ یاد ہے کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف آئی اے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ایک غیر فعال ہو جانے والے بینک سے حاصل کردہ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر 4 افراد کو اکاؤنٹ چلانے کی اجازت دی تھی۔ ان ناموں کی فہرست میں فرید الدین احمد بھی شامل ہیں، جو اکتوبر 2022 میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جانب سے جاری کردہ آف شور ہولڈنگز اور بڑے لوگوں کی ممکنہ ٹیکس چوری کے حوالے سے پینڈورا پیپرز کے اجرا کے بعد نمایاں ہوئے تھے۔ انکشافات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فرید الدین احمد کے نام پر 2 آف شور کمپنیاں ہوگ فیلڈ لمیٹڈ اور لاک گیٹ انویسٹمنٹ رجسٹرڈ ہیں۔ دستاویزات میں پاکستان میں ان کا پتہ 2 زمان پارک لاہور کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ ہے، لیکن عمران نے فرید الدین احمد کے ساتھ وابستگی کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ نہ تو وہ اس شخص کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور نہ ہی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ بعد میں فرید الدین احمد نے بھی عمران خان سے تعلق اور اپنی آف شور کمپنیوں کے درمیان کسی لنک کی تردید بھی کی تھی، لیکن یہاں تسلیم کیا تھا کہ ان کا اور عمران خان دونوں کا برقی ورثہ مشترکہ ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق پی ٹی آئی کا ایک اور مجاز اکاؤنٹ ہولڈر شیپس جم کا مالک عمر فاروق عرف گولڈی ہے، جو عمران کا قریبی دوست بتایا جاتا ہے، جبکہ دیگر 2 افراد میں حامد زمان اور رائے عزیز اللہ شامل ہیں۔ ان 4 افراد کو پارٹی اکاؤنٹ چلانے کی اجازت دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے سینٹرل فائنانس بورڈ نے بینک اکاؤنٹ کھولنے سے چند روز قبل 26 دسمبر 2012 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت کیا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن پر پارٹی کے تب کے مرکزی فائنانس سیکرٹری سردار اظہر طارق کے دستخط تھے۔ باخبر ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تقریباً تمام بینکوں نے پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹس اور دیگر مالی تفصیلات شیئر کیں۔ ان میں پارٹی کو بیرون ملک سے موصول ہونے والے زر مبادلہ کی تفصیلات بھی شامل ہیں، لیکن اس ایک بینک نے الیکشن کمیشن کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی، کیونکہ اس کا موقف یہ تھا کہ بینک اب غیر فعال ہو چکا ہے۔ لیکن اب اس بینک نے ایف آئی اے کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کی ہیں، جس سے پتہ چلا ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کی بھاری رقم جمع کروا کر نکلوا لی گئی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔